یہ کہانی تاریخ اسلام کے اس سنہرے پنے کی ہے جب مدینہ کی گلیاں اپنے سب سے بڑے مہمان کے انتظار میں بچھی ہوئی تھیں۔ پیش ہے اس واقعے کا منظر۔ ایک، انتظار کی گھڑیاں اور آمد رسول۔ مدینہ کے لوگ ہر روز صبح سویرے شہر سے باہر نکل آتے اور تپتی دھوپ میں تب تک کھڑے رہتے جب تک دوپہر کی گرمی برداشت سے باہر نہ ہو جاتی۔ ان کی آنکھیں پیاسی تھیں اور دل بے قرار۔ ایک دن جب لوگ تھک کر واپس لوٹ چکے تھے، ایک یہودی نے اپنے قلعے سے دیکھا کہ دور دھول اڑ رہی ہے اور دو سوار چلے آ رہے ہیں۔ اس نے زور سے پکارا، اے مدینہ والوں، لو وہ آ گیا جس کا تمہیں انتظار تھا۔ پورے مدینہ میں شور مچ گیا۔ لوگ ہتھیار سجا کر اور خوشیوں سے جھومتے ہوئے گھروں سے نکل پڑے۔ نعرہ تکبیر سے مدینہ گونج اٹھا۔ دو، ادب اور پہچان کا امتحان۔ جب لوگ قریب پہنچے تو سب ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ سامنے دو شخصیتیں تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ دونوں کی عمر اور چہرے کا وقار ایک جیسا تھا۔ لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے کہ اللہ کا نبی کون ہے۔ تبھی دھوپ کی ایک کرن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی۔ حضرت ابو بکر ترنت تڑپ کر اٹھے اور اپنی چادر تان کر آپ پر سایہ کر دیا۔ مدینہ والے سمجھ گئے کہ جو سایہ کر رہا ہے وہ صدیق ہے، اور جس پر سایہ کیا جا رہا ہے وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تین، قباء میں قیام اور پہلی مسجد کی تعمیر۔ مدینہ سے 3 میل پہلے قباء نام کی بستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے۔ وہاں حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کے گھر کو یہ گورو ملا کہ وہ اللہ کے نبی کے میزبان بنے۔ یہیں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مکہ میں لوگوں کی امانتیں لوٹا کر پیدل چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہلی مسجد کی بنیاد رکھی، جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ سادگی، اس مسجد کی تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مزدوروں کی طرح بھاری پتھر اٹھاتے تھے۔ ایمان، جب صحابہ کہتے کہ یا رسول اللہ آپ رہنے دیں ہم اٹھا لیں گے، تو آپ ان کی دلجوئی کے لیے پتھر چھوڑ دیتے، لیکن پھر ویسا ہی دوسرا پتھر اٹھا لیتے۔ 4، مدینہ میں پرویش اور طلع البدر علینا۔ قباء سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں قبیلہ بنو سالم کی بستی میں آپ نے پہلا جمعہ پڑھایا، جسے آج مسجد الجمعہ کہتے ہیں۔ جب آپ شہر پہنچے تو منظر دیکھنے والا تھا۔ ننھی بچیاں دف بجا کر گا رہی تھیں، طلع البدر علینا، یعنی ہم پر وداع کی گھاٹیوں سے چاند نکل آیا۔ بچے اور غلام گلیوں میں شور مچا رہے تھے، اللہ کے رسول آ گئے۔ جب آپ نے بچیوں سے پوچھا، کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں، تو رحمت عالم نے مسکرا کر کہا میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ 5، اونٹنی کا فیصلہ اور ابو ایوب انصاری کا نصیب۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر ٹھہریں۔ آپ نے فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اسے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے۔ اونٹنی ایک خالی پلاٹ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ پاس ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ انہوں نے بنا وقت گوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے۔ آپ وہاں 7 مہینے رہے۔ حضرت ابو ایوب اور ان کی پتنی اسی جگہ سے کھانا کھاتے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نشان ہوتے تھے۔ 6، مسجد نبوی اور نیا سماج۔ جس زمین پر اونٹنی بیٹھی تھی وہ 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی۔ انہوں نے اسے مفت دینا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیسوں سے اس کی قیمت ادا کی۔ مسجد نبوی کی بناوٹ: ستون کھجور کے تنے، دیواریں کچی اینٹیں، چھت کھجور کے پتے، صفہ مسجد کے ایک کونے میں ایک چبوترا بنایا گیا جہاں وہ صحابہ رہتے تھے جن کے پاس گھر نہیں تھا۔ یہ اسلام کی پہلی یونیورسٹی بنی۔ 7، اذان کی شروعات۔ جب مسجد تیار ہو گئی تو سوال اٹھا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے۔ کسی نے آگ جلانے کا مشورہ دیا، کسی نے شنکھ ناکوس بجانے کا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی سریلی آواز میں پہلی بار مدینہ کی فضاؤں میں اللہ اکبر کی صدا گونج اٹھی۔ یہیں سے ایک نئی تہذیب، نئی امت اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا جس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔
کیا آپ چاہیں گے کہ میں اس کہانی کے کسی خاص حصے جیسے مسجد نبوی کی تعمیر یا صحابہ کی قربانیوں پر اور وستار سے جانکاری دوں؟ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔